اسی کتاب سے میں ایک اور نسخہ پڑھ رہا تھا اور پڑھ کر شرمندگی، حیرانگی اور گھن آ رہی تھی کہ لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو ایک ایسا مرغا لو جسے سیٹرن کے نام پر قربانی دو۔ یعنی کس کے نام پر قربانی دے رہے؟ ایک ایسے سیلیسٹیل پلانٹ کی کہ جس کا زندہ ہونا مردہ ہونا کوئی بڑے معنی نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے قربانی دو، اور قربانی دیتے ہوئے یہ خیال رہے کہ اس کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ کاٹ کر الگ کرو، اور اس کا جو لیور ہے جب گرم ہو تب یہ دعا کرو، اور تب کرو کہ وہ لیور گرم تو ہو لیکن اس سے خون بہہ رہا ہو۔ What are we trying to achieve with a book like this? Now this is no more a philosophy book, this is a grimoire، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو صرف اندھیرے میں اور صرف غلاظت میں لے جاتی ہے۔ جب یہ کتاب چھپ چکی، دنیا کے سامنے آ چکی، تو سن 1200 میں کچھ اس کتاب کو جلایا کرتے تھے، کچھ اس کتاب کو چھپایا کرتے تھے، اور کچھ اس کتاب کو چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اسپین میں وہ دور آیا کہ جس کو آج آپ ری کانکویسٹا کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کی ہار ہوئی اور گورے کی جیت۔ اس دور میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن پورا علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل تھا، اور بہت سی ریاستیں مل کر ایک میجورٹی بنایا کرتی تھیں۔ جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے، وہیں کچھ ریاستیں ایسی بھی تھیں جہاں پر کرسچنز کا ہولڈ تھا، اور وہیں پر کیسٹل کا علاقہ بھی شامل تھا کہ جہاں پر کرسچنز کا ہولڈ تھا، اور الفونسو X کی حکومت تھی۔ الفونسو X نے ٹولیڈو کا علاقہ فتح کر لیا، اور اس کا جگہ جگہ پر نام مشہور ہونے لگا۔ الفونسو مشہور اس بات پر تھا کہ وہ اوکلٹ پاور کا دیوانہ ہے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ آج مسلمان دنیا پر چھائے ہوئے، آج مسلمان اتنی طاقت میں ہیں کہ جس جنگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس جنگ کو جیت لیتے ہیں۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ سن 1187 میں یروشلم ہم نے آلریڈی کھو دیا ہے، اور مسلمانوں سے ہم سبڈیو ہو کر رہتے بھی ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی علمی فتوحات کو دیکھیں تو جگہ جگہ پر الخوارزمی کا نام، ابن الہیثم کا نام، ابن سینا کا نام، ہر جگہ یہ نام چلا کرتے تھے۔ اور بغداد کا، صرف بغداد کا GDP پورے یورپ کے GDP سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔